تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ لقمان آیات 1 تا 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ تفسیر یعنی ایسی کتاب کی آیات جو حکمت سے لبریز ہے، جس کی ہر بات حکیمانہ ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے۔ تفسیر یعنی یہ آیات راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں اور خدا کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہیں، مگر اس رحمت اور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہی لوگ ہیں جو حسن عمل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو نیک بننا چاہتے ہیں، جنہیں بھلائی کی جستجو ہے، جن کی صفت یہ ہے کہ برائیوں پر جب انہیں متنبہ کر دیا جائے تو ان سے رک جاتے ہیں، اور خیر کی راہیں جب ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں تو ان پر چلنے لگتے ہیں۔ رہے بدکار اور شر پسند لوگ تو وہ نہ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے اور نہ اس رحمت میں سے حصہ پائیں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر یہ مراد نہیں ہے کہ جن لوگوں کو نیکوکار کہا گیا ہے وہ بس انہی 3 صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ دراصل پہلے نیکوکار کا عام لفظ استعمال کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ان تمام برائیوں سے رکنے والے ہیں جن سے یہ کتاب روکتی ہے، اور ان سارے نیک کاموں میں عمل کرنے والے ہیں جن کا یہ کتاب حکم دیتی ہے۔ پھر ان نیکوکار لوگوں کی 3 اہم صفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ باقی ساری نیکیوں کا دار و مدار انہی 3 چیزوں پر ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جس سے خدا پرستی اور خدا ترسی ان کی مستقل عادت بن جاتی ہے۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جس سے ایثار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر مستحکم ہوتا ہے۔ متاع دنیا کی محبت دبتی ہے اور رضائے الہی کی طلب ابھرتی ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جس سے ان کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ابھرتا ہے، جس کی بدولت وہ اس جانور کی طرح نہیں رہتے جو چرا گاہ میں چھوٹا پھر رہا ہو، بلکہ اس انسان کی طرح ہو جاتے ہیں جسے یہ شعور حاصل ہو کہ میں خود مختار نہیں، کسی آقا کا بندہ ہوں، اور اپنی ساری کارگزاریوں پر اپنے آقا کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہے۔ ان 3 خصوصیات کی وجہ سے یہ نیکوکار اس طرح نیکوکار نہیں رہتے جن سے اتفاقاً نیکی سرزد ہو جاتی ہے، اور بدی بھی اسی شان سے سرزد ہو سکتی ہے جس شان سے نیکی سرزد ہوتی ہے۔ اس کے برعکس یہ خصوصیات ان کے نفس میں ایک مستقل نظام فکر و اخلاق پیدا کر دیتی ہیں، جس کے باعث ان سے نیکی کا صدور باقاعدہ ایک ضابطہ کے مطابق ہوتا ہے، اور بدی اگر سرزد ہوتی بھی ہے تو محض ایک حادثہ کے طور پر ہوتی ہے۔ کوئی گہرے محرکات ایسے نہیں ہوتے جو ان کے نظام فکر و اخلاق سے ابھرتے اور ان کو اپنے اقتضائے طبع سے بدی کی راہ پر لے جاتے ہوں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت کفار مکہ یہ سمجھتے تھے اور اعلانیہ کہتے بھی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اس لیے حصر کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا کہ یہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہ برباد ہونے والے نہیں ہیں جیسا کہ تم اپنے خیال خام میں سمجھ رہے ہو، بلکہ دراصل فلاح یہی لوگ پانے والے ہیں، اور اس سے محروم رہنے والے وہ ہیں جنہوں نے اس راہ کو اختیار کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہاں قرآن کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے میں وہ شخص سخت غلطی کرے گا جو فلاح کو صرف اس دنیا کی حد تک، اور وہ بھی صرف مادی خوشحالی کے معنی میں لے گا۔ فلاح کا قرآنی تصور معلوم کرنے کے لیے حسب ذیل آیات کو تفہیم القرآن کے تشریحی حواشی کے ساتھ بغور دیکھنا چاہیے۔ البقرہ آیات 2 تا 5، آل عمران آیات 102، 130، 200، المائدہ آیات
35, 90, अल-अनाम आयत 21, अल-आराफ आयत 7, 8, 157, अत-तौबा आयत 88, यूनुस आयत 17, नहल आयत 116, अल-हज आयत 77, अल-मुमिनून आयत 1, 117, अन-नूर आयत 51, अर्रूम आयत 38। वमिनन्नास, और इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है। तफसीर, यानी एक तरफ तो खुदा की तरफ से ये रहमत और हिदायत आई हुई है जिससे कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं खुशनसीब इंसानों के पहलू ब पहलू ऐसे बदनसीब लोग भी मौजूद हैं जो अल्लाह की आयत के मुकाबले में ये तर्ज़ अमल इख्तियार कर रहे हैं। मैं यश्तरी लहवल हदीस, जो कलाम दिल फरेब ख़रीद कर लाता है। तफसीर, असल अल्फाज लहवल हदीस यानी ऐसी बात जो आदमी को अपने अंदर मशगूल करके हर दूसरी चीज़ से गाफिल कर दे। लुग़त के एतबार से तो इन अल्फाज में कोई ज़म का पहलू नहीं है, लेकिन इस्तेमाल में इनका इतलाक़ बुरी और फ़ुज़ूल और बेहुदा बातों पर ही होता है। मसलन गप, खुराफात, हंसी मजाक, दास्ताने, अफसाने और नावल, गाना बजाना और इस तरह की दूसरी चीज़ें। लहवल हदीस ख़रीदने का मतलब ये भी लिया जा सकता है कि वो शख्स हदीस हक़ को छोड़कर हदीस बातिल को इख्तियार करता है और हिदायत से मुंह मोड़कर उन बातों की तरफ राग़िब होता है जिनमें उसके लिए ना दुनिया में कोई भलाई है ना आखिरत में। लेकिन ये मजाजी माना है। हकीकी माना इस फ़िक्रे में ये हैं कि आदमी अपना माल सर्फ करके कोई बेहुदा चीज़ ख़रीदे, और बकसरत रिवायात भी इसी तफसीर की तायद करती हैं। इब्न हिशाम रहीमहुल्लाह ने मोहम्मद बिन इसहाक़ रहीमहुल्लाह से रिवायत नकल की है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कुफ़ारे मक्का की सारी कोशिशों के बावजूद फैलती चली जा रही थी, तो नज़र बिन हारिस ने कुरैश के लोगों से कहा कि जिस तरह तुम इस शख्स का मुकाबला कर रहे हो, इससे काम ना चलेगा। ये शख्स तुम्हारे दरमियान बचपन से उधेड़ उम्र को पहुंचा है। आज तक वो अपने अखलाक में तुम्हारा सबसे बेहतर आदमी था, सबसे ज़्यादा सच्चा और सबसे बढ़कर अमानतदार था। अब तुम कहते हो कि वो काहिन है, साहिर है, शायर है, मजनून है। आखिर इन बातों को कौन बावर करेगा? क्या लोग साहिरों को नहीं जानते कि वो किस किस्म की झाड़ फूंक करते हैं? क्या लोगों को मालूम नहीं कि काहिन किस किस्म की बातें बनाया करते हैं? क्या लोग शेर व शायरी से नावाकिफ़ हैं? क्या लोगों को जुनून की कैफियत का इल्म नहीं है? इन इल्ज़ामात में आखिर कौन सा इल्ज़ाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चस्पा होता है कि इसका यकीन दिलाकर तुम अवाम को उसकी तरफ तवज्जो करने से रोक सको? ठहरो, इसका इलाज मैं करता हूँ। इसके बाद वो मक्का से इराक़ गया और वहाँ से शाहान अजम के किस्से और रुस्तम व असफंदयार की दास्तानें लाकर उसने किस्सा गोई की महफ़िलें बर्पा करनी शुरू की, ताकि लोगों की तवज्जो कुरान से हटे और वो इन कहानियों में खो जाएं। यही रिवायत असबाबुन नज़ूल में वाहिदी ने कल्बी और मुक़ातिल से नकल की है, और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस पर मज़ीद ये इजाफ़ा फरमाया है कि नज़र ने इस मकसद के लिए गाने वाली लौंडियाँ भी ख़रीदी थीं। जिस किसी के मुताल्लिक वो सुनता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मुतासिर हो रहा है, उस पर अपनी एक लौंडी मुसल्लत कर देता और उससे कहता कि इसे खूब खिला पिला और गाना सुनाता कि तेरे साथ मशगूल होकर इसका दिल उधर से हट जाए। ये करीब करीब वही चाल है जिससे कौमों के अकाबिर मुजरिमीन हर ज़माने में काम लेते रहे हैं। वो आवाम को खेल तमाशों और रक़्स व सुरूर में गर्क कर देने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ज़िंदगी के संजीदा मसाइल की तरफ तवज्जो करने का होश ही ना रहे, और इसी आलम मस्ती में उनको सिरे से ये महसूस ही ना होने पाए कि उन्हें किस तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। लहवल हदीस की यही तफसीर बकसरत सहाबा व ताबईन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन व रहिमहुमुल्लाहु अलैहिम से मनकूल हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा गया कि इस आयत में लहवल हदीस से क्या मुराद है। उन्होंने 3 मरतबा ज़ोर देकर फरमाया, हुआ वल्लाहिल ग़िना, खुदा की कसम इससे मुराद गाना है।
اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ، اکرمہ رحمہ اللہ، سعید بن جبیر رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ اور مقہول رحمہ اللہ سے مروی ہیں۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ترمذی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یحل بیع المغنیات ولا شراؤہن ولا التجارۃ فیہن ولا اثمانہن۔ مغنیہ عورتوں کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے۔ ایک دوسری روایت میں آخری فقرے کے الفاظ یہ ہیں: اکل ثمنہن حرام، ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ ایک اور روایت انہی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے کہ لا یحل تعلیم المغنیات ولا بیعہن ولا شراؤہن وثمنہن حرام۔ لونڈیوں کو گانا بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں اور ان کی قیمت حرام ہے۔ ان تینوں حدیثوں میں یہ صراحت بھی ہے کہ آیت میں من یشتری لہو الحدیث انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قاضی ابو بکر بن عربی رحمہ اللہ احکام القرآن میں حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام مالک کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس زمانے میں گانے بجانے کی ثقافت تمام تر بلکہ کلیتاً لونڈیوں کی بدولت زندہ تھی۔ آزاد عورتیں اس وقت تک آرٹسٹ نہ بنی تھیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیات کی بیع و شرح کا ذکر فرمایا اور ان کی فیس کو قیمت کے لفظ سے تعبیر کیا اور گانے والی خاتون کے لیے قینا کا لفظ استعمال کیا جو عربی زبان میں لونڈی کے لیے بولا جاتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ تفسیر: علم کے بغیر کا تعلق خریدتا ہے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بھٹکا دے کے ساتھ بھی۔ اگر اس کا تعلق پہلے فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ جاہل اور نادان آدمی اس دل فریب چیز کو خریدتا ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کیسی قیمتی چیز چھوڑ کر تباہ کن چیز کو خرید رہا ہے۔ ایک طرف حکمت اور ہدایت سے لبریز آیات الہی ہیں جو مفت اسے مل رہی ہیں مگر وہ ان سے منہ موڑ رہا ہے، دوسری طرف یہ بیہودہ چیزیں ہیں جو فکر و اخلاق کو غارت کر دینے والی اور وہ اپنا مال خرید کر انہیں حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر اسے دوسرے فقرے سے متعلق سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ علم کے بغیر لوگوں کی رہنمائی کرنے اٹھا ہے، اسے یہ شعور ہی نہیں ہے کہ خلق خدا کو راہ خدا سے بھٹکانے کی کوشش کر کے وہ کتنا بڑا مظلمہ اپنی گردن پر لے رہا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ تفسیر: یعنی یہ شخص لوگوں کو قصے کہانیوں اور گانے بجانے میں مشغول کر کے اللہ کی آیات کا منہ چڑھانا چاہتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ قرآن کی اس دعوت کو ہنسی ٹھٹھوں میں اڑا دیا جائے۔ یہ خدا کے دین سے لڑنے کے لیے کچھ اس طرح کا نقشہ جنگ جمانا چاہتا ہے کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی آیات سنانے نکلے، ادھر کہیں سے خوش اندام اور خوش گلو مغنیہ کا مجرا ہو رہا ہو، کہیں کوئی چرب زبان قصہ گو ایران کی کہانیاں سنا رہا ہو اور لوگ ان ثقافتی سرگرمیوں میں غرق ہو کر اس موڈ ہی میں نہ رہیں کہ خدا اور آخرت اور اخلاق کی باتیں انہیں سنائی جا سکیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تفسیر: یہ سزا ان کے جرم کی مناسبت سے ہے، وہ خدا کے دین اور اس کی آیات اور اس کے رسول کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، خدا اس کے بدلے میں ان کو سخت ذلت کا عذاب دے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ
اس طرح رخ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے کان بہرے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، اچھا مژدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، البتہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ تفسیر، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ اگر پہلی بات فرمائی جاتی تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز تو ضرور ہوں گے مگر وہ جنتیں ان کی اپنی نہ ہوں گی۔ اس کے بجائے جب یہ فرمایا گیا کہ ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں تو اس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پوری جنتیں ان کے حوالے کر دی جائیں گی اور وہ ان کی نعمتوں سے اس طرح مستفید ہوں گے جس طرح ایک مالک اپنی چیز سے مستفید ہوتا ہے، نہ کہ اس طرح جیسے کسی کو حقوق ملکیت دیے بغیر محض ایک چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تفسیر، یعنی کوئی چیز اس کو اپنا وعدہ پورا کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی اور وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک حکمت اور عدل کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو بیان کرنے کا مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ارادہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور نہ اس کائنات میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کا وعدہ پورے ہونے میں مانع ہو سکتی ہو، اس لیے اس امر کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان و عمل صالح کے انعام میں جو کچھ اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ کسی کو نہ ملے، نیز یہ کہ اللہ کی طرف سے اس انعام کا اعلان سراسر اس کی حکمت اور اس کے عدل پر مبنی ہے۔ اس کے ہاں کوئی غلط بخشی نہیں ہے کہ مستحق کو محروم رکھا جائے اور غیر مستحق کو نواز دیا جائے۔ ایمان و عمل صالح سے متصف لوگ فی الواقع اس انعام کے مستحق ہیں اور اللہ یہ انعام انہی کو عطا فرمائے گا۔ اوپر کے تمہیدی فکروں کے بعد اب اصل مدعا یعنی تردید شرک اور دعوت توحید پر کلام شروع ہوتا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں۔ تفسیر، اصل الفاظ ہیں بغیر عمد ترونہا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ستونوں پر قائم ہیں جو تم کو نظر نہیں آتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد نے دوسرا مطلب لیا ہے اور بہت سے دوسرے مفسرین پہلا مطلب لیتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے علوم طبعی کے لحاظ سے اگر اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام عالم افلاک میں یہ بے حد و حساب عظیم الشان تارے اور سیارے اپنے اپنے مقام و مدار پر غیر مرئی سہاروں سے قائم کیے گئے ہیں۔ کوئی تار نہیں ہے جنہوں نے ان کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا ہو، کوئی سلاخیں نہیں ہیں جو ان کو ایک دوسرے پر گر جانے سے روک رہی ہوں، صرف قانون جذب و کشش ہے جو اس نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ تعبیر ہمارے آج کے علم کے لحاظ سے ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے علم میں کچھ اور اضافہ ہو اور اس سے زیادہ بہتر کوئی دوسری تعبیر اس حقیقت کی جا سکے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تفسیر، یعنی ان ہستیوں نے جن کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو،
جنہیں تم اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھ رہے ہو، جن کی بندگی بجا لانے پر تم اصرار کر رہے ہو۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر، یعنی جب یہ لوگ اللہ کے سوائے اس کائنات میں کسی دوسرے کی تخلیق کی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے، تو ان کا غیر خالق ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرانا اور ان کے آگے سر نیاز جھکانا اور ان سے دعائیں مانگنا اور حاجتیں طلب کرنا بجز اس کے کہ صریح بے عقلی ہے، اور کوئی دوسری تعویل ان کے اس احمقانہ فعل کی نہیں کی جا سکتی۔ جب تک کوئی شخص بالکل ہی بہک نہ گیا ہو، اس سے اتنی بڑی حماقت سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ کے سامنے وہ خود اپنے معبودوں کے غیر خالق ہونے اور صرف اللہ ہی کے خالق ہونے کا اعتراف کرے، اور پھر بھی انہی معبود ماننے پر مصر رہے۔ کسی کے بھیجے میں ذرا برابر بھی عقل ہو تو وہ لامحالہ یہ سوچے گا کہ جو چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے اور جس کا زمین و آسمان کی کسی چیز کی تخلیق میں برائے نام بھی کوئی حصہ نہیں، وہ آخر کیوں ہمارا معبود ہو؟ کیوں ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہوں یا اس کی قدم بوسی و آستانہ بوسی کرتے پھریں؟ کیا طاقت اس کے پاس ہے کہ وہ ہماری فریاد رسی اور حاجت روائی کر سکے؟ بالفرض وہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہو تو ان کے جواب میں وہ خود کیا کارروائی کر سکتا ہے، جبکہ وہ کچھ بنانے کے اختیارات رکھتا ہی نہیں۔ بگڑی تو وہی بنائے گا جو کچھ بنا سکتا ہو، نہ کہ وہ جو کچھ بھی نہ بنا سکتا ہو۔